الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ کہ ہم ہفتہ وار حلقہ درود کی اس پرنور محفل میں جمع ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو جو سامنے تشریف فرما ہیں اور جو مزید آن لائن سن رہے ہیں، خواتین حضرات، سب کو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قابل صد احترام معزز قائدین تحریک منہاج القرآن جاپان اور نشست میں تشریف فرما جملہ خواتین و حضرات، مجھے بتایا گیا کہ آج کی یہ نشست خصوصاً معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کے تذکرے کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کی سورہ نجم کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بدولت ظاہر اور باطن کا نور عطا فرمائے۔ یقیناً آپ نے سال ہر سال سے یہ واقعہ معراج سن رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی ہر سال اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزے کی کچھ حقیقت انسان کو میسر آئی ہے، یہ سمجھ آئی ہے، جتنا کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ کچھ حقیقتیں آئندہ آنے والے وقتوں میں کھلتی چلی جائیں گی اور قیامت تک اس سفر کے راز سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ بس ہمیں تو اتنی خبر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں، تو فرمایا کہ وہاں میں کیا کلام کر سکتا ہوں جہاں سدرہ پہ نوریوں کا امام بھی رک گیا اور اس سے آگے نہ وہ دیکھ سکا، نہ سن سکا، نہ سمجھ سکا، تو بشر کی کیا مجال کہ وہ ان رازوں سے پردہ اٹھا سکے یا ان حقیقتوں تک پہنچ سکے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کی عظمتوں کو ہم حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں سکتے۔ بس یہ ایک ایسا سفر ہے، ایسی اسرا ہے، ایسی سیر ہے کہ جس پر سب سے پہلے ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی ساری کائناتوں کی، اور پھر اپنی ذات کا جلوہ دکھایا۔ کیسے دکھایا، کیسے سیر کروائی، وہ سیر کرنے والا جانے یا سیر کروانے والا جانے۔ میں چونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں تو بات شروع کر رہا ہوں تھوڑی سائنس کے ساتھ کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لائیں، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس سیر کی حقیقت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی وجہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے آج سے کچھ عرصہ قبل ایک ڈاکومنٹری دیکھی، وہ نیٹ پر تھی، ظاہر ہے ناسا والوں کی طرف سے تھی یا کسی اور محکمے کی طرف سے تھی، اور اس ڈاکومنٹری میں
A journey to Neptune، یعنی انسان نے اپنے جو نظام شمسی ہے، سورج کے گرد جو 8 سیارے گردش کر رہے ہیں، اس میں سے 8واں سیارہ جو نیپچون ہے اس تک جانے کا سفر کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور وہ ڈاکومنٹری اس پر تھی کہ یعنی جرنی ٹو نیپچون، تو نیپچون تک کیسے پہنچیں گے، ایک آئیڈیا، ایک پروگرام ڈیزائن کیا گیا۔ اس کے میں دو چند حصے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے اندازہ ہو کہ سیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، اور ہم اس کی حقیقت تک رسائی ہمیں میسر نہیں آ سکتی۔ کیسے؟ جرنی ٹو نیپچون میں انہوں نے جو ڈسکس کیا کہ ہم نے سورج سے ہمارا تیسرا نمبر ہے، اور تیسرے سے پھر آگے ہم جائیں گے 8ویں نمبر تک، یعنی 5 سیارے اور آگے نظام شمسی میں موجود سیاروں میں سے آخری سیارے پر۔ اب یہ جو سفر ہے، اس میں جو اس وقت ہمیں خلا میں سفر کرنے کی رفتار میسر ہے نا، اس رفتار سے اگر 30 سال لگاتار ایک سائڈ پہ سفر کرتے رہیں تو ہم نیپچون تک پہنچ سکیں گے۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ یعنی آج انسان سفر شروع کرے کہاں کا؟ اپنے سورج کے گرد گھومنے والے 8ویں سیارے نیپچون کا، تو اسے کتنے سال لگیں گے؟ 30 سال۔ 30 سال جانے میں، اور اگر وہ زندہ بچ گیا تو 30 سال واپس آنے میں، 60 سال لگیں گے نیپچون سے آنے اور جانے میں۔ اب اگلی سوچ پیدا ہوئی کہ 60 سال کے لیے فیول کون سا ہوگا، ایندھن کیا ہوگا اس شٹل کا کہ جو 60 سال خلا میں سفر کروائے گا۔ وہ ایندھن تیار کرنے میں بھی ایک زمانہ لگے گا، ایک وقت لگے گا، سالوں لگیں گے۔ ایسا ایندھن کہ جو وزن میں بھی ہلکا ہو اور توانائی میں، انرجی میں اتنا ہو کہ وہ ہمیں نیپچون تک لے بھی جائے اور پھر واپس بھی لے آئے۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم جس بھی سائنسدان کو ساتھ بھیجیں گے جو خلا میں جا کے تجربات کرے گا اور واپس آئے گا، اس کی ایج کیا ہوگی؟ اگر ہم وہ لیتے ہیں، بہت ہی ینگ نوجوان لے لیتے ہیں، 35-40 سال میں کا بندہ لے لیتے ہیں، تو وہ 35-40 سال کی عمر کا جو بالکل ینگ سائنٹسٹ، اسے ہم بھیجیں گے کس پر؟ نیپچون پر۔ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کتنے سال لگنے ہیں؟ 60 سال لگنے ہیں۔ تو آتے آتے اس کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی؟ 95 سال، یا 40 سال کے تو 100 سال۔ تو 100 سال سے پہلے تو وہ خود ہی شہید ہو جائے گا، یعنی مر جائے گا، وہ یا جاتے ہوئے روح نکل جائے گی یا آتے ہوئے۔ تو اب وہ جو کچھ تجربات لے کے آئے گا وہ تو ظاہر ہے بندہ تو نہیں ہم تک پہنچ سکے گا۔ پھر اس پہ تجربات شروع کر دیے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ بندے کو سلا دیا جائے۔ کیسا سلایا؟ یہ نہیں کہ جو ہم روٹین میں سوتے ہیں، وہ اتنا سلایا جائے کہ اس کا میٹابولزم یا جسم کی اندر جتنی کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ روک دی جائیں، اور ایک ایسی نیند سلایا جائے کہ نہ وہ مرے اور نہ وہ زندہ رہے، درمیانی کیفیت میں ہو، اور یہاں سے بھجوا دیا جائے اور وہاں جا کے اسے جگا لیا جائے، پھر وہ تجربات کرے اور واپسی پہ پھر سلا دیا جائے اور پھر واپس آئے۔ تو یہ دیکھنے میں تو بڑا عجیب سا ہے، لیکن اسلام میں اس کی ایگزامپل موجود ہے۔ اصحاب کہف کتنے سال سوئے تھے؟ 309 سال سوئے تھے، اور 309 سال کے بعد جاگے بھی تھے اور پھر دوبارہ فوت بھی ہوئے تھے۔ تو یعنی ایسا ممکن ہے، اللہ نے معجزاتن کر کے دکھایا ہوا ہے کہ بندے کی لائف
وہ محفوظ ہو جائے اور 3 صدیوں کے بعد دوبارہ جگا دیا جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے۔ الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ ایگزامپل موجود ہے، اس پر انہوں نے تجربات کیے اور چوہوں پر تجربات کر کے کچھ کامیابی بھی حاصل کی کہ سارا خون نکال کر اس کو 0 ٹمپریچر پہ لا کر تو کچھ دیر اسے نیم مردہ رکھا اور پھر گھنٹوں کے بعد دوبارہ بلڈ سرکولیشن بحال کر کے زندہ کیا۔ بعض اوقات جب دماغ کے آپریشن ہوتے ہیں اور بڑے گھنٹوں طویل آپریشن ہوتے ہیں اور بڑے نازک آپریشن ہوتے ہیں اس کے، تو اس میں بھی ایسا انسان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ دوران خون تقریباً روکا جاتا ہے یا خون کا دوران نکال کر بندے کو نیم مردہ کی کیفیت تک لے جایا جاتا ہے تاکہ کینسر یا کسی ایسے آپریشن کے دوران وہ کینسر کے ذرات خون میں شامل نہ ہوں۔ الغرض یعنی اس پر تجربات جاری ہیں کہ انسان کو سلا لیا جائے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق جگا لیا جائے۔ جانوروں پر تجربات تو یہ ہو رہے ہیں۔ فرض کریں کہ انسان کامیاب ہو جائے ایسی نیند سلانے میں کہ جو اپنی مرضی سے سلائیں اور سالوں بعد اپنی مرضی سے جگا لیں۔ یہ صلاحیت لینے کے لیے اور ایسا فیول ایجاد کرنے کے لیے جو 60 سال خلا میں سفر کروائے، انہوں نے کہا کہ اندازہ یہ ہے کہ اس سارے پروسیس پر بھی 30 سال اور چاہیے، یعنی فیول تلاش کرنے میں یا تیار کرنے میں اور بندے کو اس کیفیات سے گزارنے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 30 سال۔ یہاں سے نیپچون جانے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 30 سال۔ واپس آنے کے لیے کتنے چاہیے؟ 30 سال۔ تو 90 سے 100 سال یعنی 90 سال یا 1 صدی چاہیے انسان کو کہاں تک جانے کے لیے؟ ساری کائنات میں نہیں، لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں تک جانے کے لیے نہیں، ایک اپنی کہکشاں ملکی وے اس تک جانے کے لیے نہیں، اس ملکی وے اس کہکشاں کے اندر سینکڑوں ہزاروں جو سورج ہیں، لاکھوں سورج ہیں، ان تک جانے کے لیے نہیں، اپنے سورج کے گرد گھومنے والے 8ویں سیارے تک جانے کے لیے انسان کو ابھی 1 صدی اور چاہیے۔ جس علم کی اوقات یہ ہے کہ ابھی نیپچون تک جانے کے لیے اسے صدی درکار ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ 1 لمحے میں کائنات کے ہونے والے سفر کو جان سکے؟ وہ کیسے پہچان سکے کہ وہ 1 لمحے میں اس ساری کائنات سے گزر کر مکان لامکان کی حدوں سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ساری کائنات کی سیر کی، پھر 1 لمحے کے اندر ہی واپس آ گئے؟ جس کا علم ابھی یہاں تک پہنچے کہ اسے اپنے نظام شمسی سے باہر نکلنے کے لیے 1 صدی چاہیے، تو وہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ اس رفتار کو کہ جو ساری کائنات کا سفر کر کے اللہ کی قربتوں سے ہو کے پلٹ کے واپس تشریف لے آئے؟ تو ہم علم کی طاقت سے، سائنس کی طاقت سے اس معجزے کو سمجھ نہیں سکتے۔ وقت آئے گا، آہستہ آہستہ راز کھلیں گے اور جتنی حقیقتیں اللہ چاہے گا انسانیت تک وہ آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ انسانی عقل سے فی الحال ماورا ہے، انسانی سوچ سے ماورا ہے کہ انسان ابھی چاند تک پہنچا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ چاند تک پہنچا ہے، اس سے آگے مختلف آلات بھیجے ہیں، دوربینیں بھیجی ہیں، مختلف اسٹیشن بھیجے ہیں، اور ابھی انسان خود آگے نہیں گیا، جانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ صدی چاہیے اسے اپنے نظام شمسی تک جانے کے لیے، اور صدیاں چاہیے اپنی گلیکسی کو دیکھنے کے لیے، اور معلوم نہیں کتنے اربوں خربوں سال چاہیے اس کائنات کا حقیقی مشاہدہ کرنے کے لیے، اور بندہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات کو دکھایا کہ میں چاہوں تو رات کے 1 لمحے میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے او ادنا تک اور پھر ساری کائنات کی سیر کروا کے اسی لمحے میں واپس پلٹا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک لمحے میں آسمانوں کی سیر کروائی۔ تو پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ ہم اس پر ایمان لانے کی بات کیوں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری عقلوں سے ماورا سفر ہے، یہ سیر انسانی سوچ سے ماورا ہے، یہ انسانی شعور میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بس اللہ پر ایمان ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، وہ اپنے حبیب کو اپنی قربتوں میں لے گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسرائے معراج یعنی سیر معراج یہ سیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر کیسے کروائی۔ ایک بات سمجھ لیں کہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سفر، یہ عربی کا لفظ بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آنے جانے کے لیے لفظ سفر استعمال نہیں کیا۔ کیا استعمال کیا ہے؟ اسرا، یعنی سیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سفر یہ ہوتا ہے کہ بندہ دائیں بائیں کو چھوڑ کر گاڑی میں کسی سواری پر بیٹھ کر وہ سیدھا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، یا سفر سیدھا کرتا ہے، وہ رک رک کر سیر و تفریح نہیں کرتا۔ سیر و تفریح یہ ہوتی ہے کہ انسان اس سفر بھی کرتا ہے اور سفر میں رک کر سیر و تفریح کر کے علاقے دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے سفر نہیں کروایا، میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی ہے۔ وہ ساری کائنات کا جہاں رب نے چاہا روکا اور حضور کو مشاہدہ کروایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات دکھائی اور معلوم نہیں وہ ہمارا ایک لمحہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پھیلا کر کتنی وسعتیں دیں اس لمحے کو، وہ رب بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ معراج کے کتنے مرحلے ہیں؟ 3 مرحلے ہیں۔ میں نے شب معراج مرکز پر جو ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ میں نے وہاں بھی تھوڑی گفتگو کی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے کتنے مرحلے ہیں؟ 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، ایک مرحلہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے، اور ایک مرحلہ سدرۃ المنتہا سے او ادنا تک ہے۔ یہ 3 مرحلے یہ معراج کے نہیں ہیں، یہ 3 مرحلے سفر معراج کے ہیں، یعنی معراج تک پہنچنے کا جو سفر ہوا ہے اس سفر کے 3 مرحلے ہیں۔ وہ 3 مرحلے حضور کے سفر کے کیسے؟ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہا، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں بڑے طویل زمانے کی یہ آرزو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل ہی آقا علیہ السلام غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور غار حرا میں آقا علیہ السلام 2 دن 3 دن 4 دن کے جو یا ستو ساتھ لے کے جاتے، اور ایک ایک ہفتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کرتے۔ بعض اوقات 2 ہفتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے اور 2 ہفتے قیام کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے۔ اس دوران سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دیکھتی کہ جب میں نے تو آقا کو 2 دن کا کھانا دیا ہے اور 10 دن ہو گئے آقا واپس نہیں تشریف لائے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ غار حرا تشریف لے جاتی، کبھی اوپر تشریف لے جاتی اور کبھی خود آقا نیچے آ کر مل لیتے۔ تو وہ دیکھتی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دن 4 دن کے جو ستو کھانا وغیرہ اسی طرح پڑا ہوتا،
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں محو ہوتے۔ یہ کیفیت تھی اعلان نبوت سے پہلے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں تمنا تھی کہ کوئی سبب ہو، اللہ تبارک و تعالی پردہ اٹھائے اور اپنا دیدار کرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے اس نور کو بے حجاب دیکھنے کی آرزو اور تمنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن سے تھی۔ اللہ رب العزت نے پردہ اٹھایا اور اپنا دیدار کرانے کی بجائے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پھر فرمایا قم فانذر وربک فکبر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور کائنات کو بتائیے کہ آپ کا رب سب سے بڑا ہے۔ یعنی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفویض فرمائی۔ اب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرزو یہ لے کر غار حرا میں گئے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور وہاں ڈیوٹی لگ گئی قم فانذر وربک فکبر، اس کائنات انسانی تک میرا پیغام پہنچائیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل اقدس میں رب کے دیدار کی تمنا رکھی، لیکن زبان پر اس کا اظہار نہیں فرمایا، دعا نہیں کی۔ وہ آرزو دل اقدس میں بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، اور مکہ پاک کے 10-11 سال گزر گئے، جس میں شیب ابی طالب بھی آیا، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جسم اقدس پر اوجڑیاں بھی ڈالی گئی، چہرے اقدس پر مٹی بھی ڈالی گئی۔ 10-11 سال تکلیفوں، پریشانیوں، آزمائشوں کے طویل سال گزرے۔ اسی میں طائف کا سفر بھی ہوا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور آپ کا جسم اقدس لہولہان ہوا۔ وہ دل اقدس میں تمنا اللہ کے دیدار کی تھی، اور یہاں خدمت مخلوق خدا کی خدمت کے لیے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آرزو بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ وہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ علم نشرح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول دیا، اور وہ بوجھ جو آپ کو جھکائے جا رہا تھا وہ بوجھ آپ کی پشت سے اٹھا دیا۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا کہ وہ بوجھ کیا تھا حضور کی پشت مبارک پر جو اللہ نے اٹھا لیا، تو اس کے 9 معنی کے بیان کیے گئے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک سے بوجھ اٹھانے کے، پھر کسی موقع پہ عرض کریں گے۔ تو ان میں سے جیسے ایک معنی یہ کیا گیا کہ وہ بوجھ آپ کے کسی اعمال کا نہیں تھا، امت کے اعمال کا بوجھ تھا جو حضور جس کے لیے بار بار دعائیں فرماتے تھے۔ اور سب سے خوبصورت معنی جو اس کا کیا گیا وہ پشت کو بوجھ نہیں تھا، وہ دل اقدس پر بوجھ تھا، کہ میں تو اللہ کے دیدار کے لیے حرا کی بلندیوں میں گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق خدا کی خدمت میں یہ مسبوق کر دیا، تو میں تو اس کی رضا پہ راضی ہوں، لیکن آرزو بڑھتی گئی کہ کبھی تو وقت آئے کہ پردہ اٹھے اور اس کا دیدار ہو جائے۔ وہ تمنا بڑھتی گئی۔ جیسے پچھلے سال معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضور شیخ الاسلام نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ 32 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج کروائی۔ کتنی مرتبہ؟ 32 مرتبہ معراج کروائی، عالم خواب میں روحانی طور پر 32 مرتبہ عالم خواب میں روحانی اعتبار سے معراج کروائی، اور 1 مرتبہ جسمانی معراج کروائی۔ تو اب وہ جو سال گزرتے گئے 10-11 سال، اس دوران معراج ہوتی رہی، لیکن وہ عالم خواب میں ہوتی رہی۔ جلوے حضور دیکھتے رہے، جو جلوے دیکھتے تو وہ ظاہری جسم کی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا اور بڑھ جاتی۔ مثلا آپ میں سے ہم میں سے کسی کو خواب میں آئے کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں،
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے حاضری دے رہے ہیں، تو مجھے بتائیں آرزو پوری ہو جائے گی، خواہش ختم ہو جائے گی؟ نہیں، جانے کی خواہش اور بڑھ جائے گی کہ یہ جو کچھ خواب میں دیکھا ہے نا، یہ رب کرے کہ ہم براہ راست جا کر دیکھ لیں۔ بے شک ٹی وی پر دیکھتے ہیں صبح و شام منظر کعبۃ اللہ کے، مسجد نبوی کے، اور جو ایک بار بھی نہ گیا ہو وہ سارا دن دیکھتا رہے، لیکن صحیح پکچر بندے کے ذہن میں اسی وقت آتی ہے جب جسم کی آنکھوں سے سینے کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے۔ تو یوں خواب میں آ جانے سے تو آرزو اور بڑھ جاتی ہے بندے کی کہ اللہ کرے کہ جسم کی آنکھوں سے جا کر حضور کا روضہ دیکھیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جب 32 بار بار خواب میں معراج ہوتی، حضور کی تمنا اور بڑھ جاتی اور آرزو بڑھتی کہ کب وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جسم اقدس کے ساتھ بلائے گا اور سامنے دیدار کرائے گا۔ یہ تمنا بڑھتی گئی، ادھر تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں بڑھتی گئی، اور حتیٰ کہ کون سا وقت آ گیا؟ طائف کا سفر آ گیا۔ طائف کے سفر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رکھا ہے آپ نے واقعہ، جب انہوں نے پتھر مارے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے۔ ایک موقع پر کھجور کے انگوروں کے باغ میں بیٹھے اور آقا نے ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی کہ مولا یہ تیرے نبی کو پہچانتے نہیں ہیں، تو انہیں معاف فرما دے۔ آگے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو سفر کے دوران ایک اور میدان آیا، وہاں آقا تھک کر بیٹھے، تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھایا حضور نے۔ پھر فرشتے آئے ہوں گے دوڑے دوڑے کہ شاید اللہ کا حبیب اب دعا کر دے دکھی دل کے ساتھ، اور ہم انہیں ملیا میٹ کر دیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور حدیث میں اس دعا کا تذکرہ آتا ہے، بس دکھی دل کے ساتھ حضور نے اتنا کہا، مولا بس اتنا دیکھ تو نے مجھے کن کے حوالے کر رکھا ہے، اپنی قربتوں میں لے جا۔ جب یہ کلمات حضور نے کہے تو اللہ رب العزت نے اسی وقت جبرائیل کو بھیجا، اور میں جبرائیل جا میرے حبیب کو کہہ فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، بس تھوڑا سا انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم پر، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم ہر لمحہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بس تھوڑا انتظار کیجئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مکہ پاک میں، تو آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، یہی سال معراج مصطفیٰ کا سال ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تبلیغ چھوڑ دی اور گوشہ نشین ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت و بندگی میں مصروف ہو گئے۔ انہی ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں دنیا میں نہیں رہی، باپ دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا، دادا عبد المطلب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب کوئی سہارا زمین پر نہیں بچا، اور اتنے دکھ تکلیفیں لے کر طائف سے ابھی واپس پلٹا ہے۔ تو یہ جو آیات میں نے پڑھی وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ سورہ طور کی آخری آیات ہیں، اور اگلی سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ نجم ہے۔ تو یہ ترتیب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے کہا بس تھوڑا سا انتظار کر حبیب، اور جب آپ مکہ پہنچے تو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جبرائیل جا اب میرے حبیب کو میری بارگاہ میں لے آ۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے اٹھایا اور عرض کی کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی قربتوں میں بلا رہا ہے۔ اب دیکھیں 32 مرتبہ عالم خواب میں ملاقات ہو چکی ہے، کتنا اشتیاق ہوگا کہ آج اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور وہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار کروائے گا۔ تیار ہوئے، وضو فرمایا، براق پر بیٹھے، چلنے لگے۔ اب براق کہاں سے آیا؟ جنتوں سے۔ جبرائیل امین کہاں سے آئے؟ سدرۃ المنتہا سے۔ اور ایک روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر شروع کیا اللہ کی قربتوں میں جانے کا،
تو اقصا سے واپس مکہ آ کر براق نے وہاں سے اڑان اللہ کی بارگاہ کی طرف کی۔ اقصا میں جانے کے بعد واپس مکہ آئے اور وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں قربتوں میں گئے۔ تو جانے کا سفر یہی بنتا تھا، اور حدیث میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے نا، بالکل اس کی سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے جو ملائکہ کا کعبہ ہے۔ یعنی یہ کو اسٹرانومر ہی دیکھے کہ یہ سمت کیا بنتی ہے اور اس سمت سے سفر کیا بنتا ہے، اور خلا سے یعنی کائنات سے نکلنے کا سفر کا راستہ کون سا بن سکتا ہے، تو وہی جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہمیں اتنی سمجھ آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کعبۃ اللہ کی سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے جو ملائکہ کا کعبہ ہے، تو گویا ایک سیدھا راستہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جو فرشتے آتے جاتے ہوں گے، جبرائیل آتے جاتے ہوں گے۔ تو جب حضور جانے لگے تو براق نے سفر اوپر جانے کی بجائے کدھر کیا؟ مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ نے بھی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ سے، مولا آپ نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، تو یہ براق تو لے کر ادھر جا رہا ہے، مسجد اقصی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری بارگاہ میں ہی آنا ہے، آپ نے میرا ہی دیدار کرنا ہے، لیکن تھوڑی دیر ذرا مسجد اقصی میں جائیں اور پھر واپس آئیں۔ پوچھا ہوگا مولا اقصی کس لیے جانا ہے؟ فرمایا اوپر آؤ گے تو تمہاری معراج ہوگی، اقصی میں جاؤ گے تو انبیاء کی معراج ہوگی۔ تو مسجد اقصی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقصی کی برکتوں کو لینے کے لیے نہیں گئے۔ حضور وہاں پہنچے تو کائنات انبیاء وہ جمع ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کی اور حضور کا دیدار کیا۔ وہ جو ایک وعدہ اللہ نے سارے نبیوں سے آسمانوں پر لیا تھا کہ اے نبیوں کی روحو وعدہ کرو میرے ساتھ کہ جب میں تمہیں نبی بناؤں گا، کتاب عطا کروں گا، زمین پر بھیجوں گا، اور تم سب سے آخر میں میرا حبیب آئے گا تو اس کا کلمہ پڑھو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد و نصرت کرو گے۔ تو انبیاء بھی سوچتے ہوں گے باری تعالیٰ وہ ہمارے سب کے زمانے گزر گئے، تو وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ایمان لائیں گے، دیدار کریں گے، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شب معراج پہلی معراج کروائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ اقصی میں کروائی۔ اس کے بعد واپس تشریف لائے اور پھر سدرۃ المنتہا کا سفر شروع ہوا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچا تو یقیناً آیات اور ان کا ترجمہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایک اور مخلوق نے ہاتھ باندھے ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی باری تعالیٰ تو نے اپنا حبیب لباس بشری میں زمین پر بھیجا، تو آمنہ نے اس کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ بنو سعد میں گیا تو قبیلہ بنو سعد والوں نے دیدار کیا، وہ مکہ میں رہا تو مکے والوں نے اس کا دیدار کیا، تو طائف گیا تو دنیا نے اس کا دیدار کیا، تیرے نبیوں نے دیکھنا چاہا تو تو نے اقصی میں جمع کر کے ان کو دکھا دیا۔ مولا آج تیرا حبیب آ رہا ہے تو تھوڑی دیر یہاں روک تاکہ ہم بھی اس کا دیدار کر سکیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ایک چھانے والا وہ سدرہ پر چھا رہا تھا۔ اس کے کئی معنی کیے گئے، یعنی ایک یہ معنی یہ کہ سارے ملائکہ کو اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ جمع کیا۔ وہ ایک بیری کا درخت ہے یا جس بھی شکل میں وہ سدرۃ المنتہا ہے، وہ اتنی بڑی جگہ ہے کہ کل کائنات ملائکہ وہاں جمع ہوئے۔ حضور تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا میں اپنے حبیب کو روکتا ہوں، تم اپنی معراج مکمل کر لو۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ کی دیدار ملائکہ بھی نہیں کر سکتے،
اس کی ذات کا دیدار ملائکہ کو بھی میسر نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو جبرائیل امین کیوں رک جاتے سدرۃ المنتہا پر؟ وہاں تو ان کا سردار بھی اس سے آگے جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ بھی اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور کا، حضور ان کے بھی نبی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی اپنا فیض عطا فرماتے ہیں۔ تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کنہوں نے؟ سدرۃ المنتہا پر ملائکہ نے۔ تو یوں اقصام معراج ہوئی نبیوں کی، سدرۃ المنتہا پر معراج ہوئی ملائکہ کی۔ اب ملائکہ بھی پیچھے رہ گئے اور حضور آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو جبرائیل امین نے رک گئے، آگے نہ بڑھ سکے۔ حضور نے مڑ کے دیکھا تو رکے ہوئے تھے، پوچھا ہے جبرائیل آگے بڑھو، میرے ساتھ چلو۔ عرض کی کہ یہاں سے آگے میری گنجائش اور مجال نہیں ہے، ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ نے سنا ہوگا یہاں اس مقام پر وہ رک گئے اور آگے نہیں بڑھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی، اس مرحلے کی اور واقعے کی، تو فرمایا کیسا وہ ساتھی تھا جو جان بچا گیا اور حضور کے ساتھ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم وہاں رب کا حبیب کا یار سیدنا صدیق اکبر ہوتے تو جل جانا قبول کر لیتے، حضور کے ساتھ نہ چھوڑتے۔ اور کوئی اگر حضور کے ساتھ مل کے آگے بڑھ جاتا تو حضور کے وسیلے سے وہ جلنے سے بھی بچ جاتا، رب چاہتا جہاں سے اسے واپس پلٹا دیتا۔ بہرحال جبرائیل امین رکے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ اب یہاں پر روایات میں آتا ہے کہ براق بھی نیچے رہ گیا، جبرائیل امین بھی نیچے رہ گئے، رف رف ایک اور سواری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھجوائی، پھر وہ سواری بھی نیچے رہ گئی اور بغیر سواری کے حضور آگے بڑھے۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرم کعبہ سے یہاں تک ہماری قربتوں میں پہنچے، اب رکیے، اب ہم آپ کے استقبال کے لیے نیچے آ رہے ہیں۔ فتدلی، اللہ اپنی شان کے لائق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنی شان کے لائق نیچے تشریف لایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربتوں میں لیا، کتنے قریب کیا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ یہ فاصلہ کتنا ہے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ قرآن ہمارے لیے اتارا، ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ تم ایسے سمجھ لو کہ جیسے دو کمان آپس میں ملتے ہیں یا دو بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ کھول کے یوں کمان کی شکل میں آگے بڑھتے ہیں، تو دو کمانوں کا یا دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی کم۔ یہ دو کمانوں کا ایک خوبصورت ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے کیا چند سال قبل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ہی۔ آپ نے اس کا ایک معنی سمجھایا کہ یہ دو کمان کیوں اللہ نے ذکر کیے اور یہ دو کمان کیسے ملائے اللہ نے۔ آپ نے فرمایا اس نے دو کمان ایسے نہیں ملائے، اس نے دو کمان ایسے ملائے، یعنی یوں کمان کے اوپر کمان رکھی جائے تو یہ بھی کمان ملانا ہے، اور یوں ایسے رکھے جائیں تو یہ بھی ملانا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایسے نہیں رکھے، ایسے رکھے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ کمان ملانا اصل میں ایک محاورہ ہے یا ایک عمل ہے اہل عرب کا۔ وہ کیا کہ جب اہل عرب کسی سے آپس میں لڑائی ہوتی اور لڑائی میں جب وہ صلح کر لیتے، دو قبیلوں کی آپس میں صلح ہو جاتی، لڑائی ختم ہو جاتی، تو وہ صلح کا اعلان کیسے کرتے؟ وہ اعلان ایسے کرتے کہ دونوں قبیلے ایک ایک کمان دیتے، اور وہ کمان ایسے نہیں، ایسے اکٹھی کی جاتی اور دو کمانوں میں ایک تیر ڈال کے چلایا جاتا، تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ یہ کمانیں دو ہیں لیکن ان میں سے تیر ایک نکل رہا ہے۔ کیا مانا؟ کہ اب قبیلے دو ہیں لیکن ان کی دوستی ایک ہو گئی ہے،
ان کی دشمنی ایک ہو گئی ہے، ان کا سب کچھ اب اکٹھا ہو گیا ہے۔ اب جو ایک کا دوست وہ دوسرے کا دوست، ایک کا دشمن وہ دوسرے کا دشمن۔ تو یوں کمان ملاتے ہیں اہل عرب جب کسی سے صلح اور دوستی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اشارہ کیا کہ تم یہ سمجھو کہ جیسے تم اہل عرب کمان ملاتے ہو، میں نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھ یوں ملا لیا ہے، ایسا ملایا ہے کہ اب اس کی دوستی اور میری دوستی ایک ہو گئی ہے، اس کی دشمنی اور میری دشمنی ایک ہو گئی ہے، اس کی محبت اور میری محبت ایک ہو گئی ہے، اس کی اطاعت اور میری اطاعت ایک ہو گئی ہے، اس کی نفرت اور میری نفرت ایک ہو گئی ہے۔ جو اس کا ہو گیا ہے وہ میرا ہو گیا ہے، اور جو اس کی بارگاہ سے نکل گیا وہ میری بارگاہ سے بھی نکل گیا ہے۔ اور یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، اس کے بعد کہا کہ یہ تمہاری عقل میں اتنی بات آ سکتی ہے، او ادنا، میں نے تو اس سے بھی فاصلہ کم کر دیا تھا، اس سے بھی زیادہ قریب کر لیا۔ وہ کتنا وہ بندہ وہ کیا دیکھ سکتا ہے یا کیا سمجھ سکتا ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم کوئی شے یہاں رکھے نا اپنے چہرے کے سامنے تو نظر آتی ہے، اور قریب کرتے جائیں اور آنکھ کے قریب لے آئیں تو وہ نظر نہیں آتی۔ اب وہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا شے ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے ایک فاصلہ چاہیے، اور اسے اپنا آپ دکھانے کے لیے وہ کہتا ہے فقاب قوسین او ادنا، میں نے دو کمان ملا دی اور اس سے بھی زیادہ قریب کر دیا۔ بس صحابہ نے بھی پوچھا ہوگا حضور سے، باری آقا کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا، ایسا قرب عطا کیا؟ تو حضور نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے، اللہ جسم سے پاک ہے لیکن صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ رب نے اتنا قریب کیا کہ مجھے رب کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنی پشت پر محسوس ہوئی، یعنی رب نے اپنی شان کے لائق سینے سے لگا لیا اور بالکل فاصلہ مٹا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو کروائی، اس کے 3 مرحلے ہوئے۔ پہلا مرحلہ معراج بشریت، یعنی انسانوں میں سے سب سے بڑے انبیاء اور نبیوں نے حضور کا دیدار کر کے معراج کی۔ دوسرا مرحلہ معراج ملائکہ، کہ انہوں نے حضور کا دیدار کر کے اپنی معراج کی۔ اور تیسرا مرحلہ وہ اقصی سے او ادنا تک، یہ سفر مکمل ہوا اور حضور اللہ کی قربتوں میں سامنے جا کر بیٹھے۔ حضور کی معراج اس کے بعد شروع ہوئی۔ تو میں خلاصہ پچھلے حصے کا یہ ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے او ادنا تک، یہ سارا سفر معراج نہیں ہے، یہ سفر معراج مصطفیٰ کے 3 مرحلے ہیں، 3 سنگِ میل ہیں۔ یہ تو معراجیں ہیں انبیاء کی، یہ معراجیں ہیں ملائکہ کی۔ حضور کی معراج تو او ادنا سے شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے بھی 3 مرحلے ہیں، اور وہ کون کون سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 معراجیں کروائیں او ادنا پر بٹھا کر۔ وہ کون سی معراجیں تھیں؟ حضور کی 3 شانیں ہیں، یہاں یہ لفظ ذرا مل کے سارے بولیں گے، کتنی شانیں ہیں؟ 3 شانیں ہیں۔ پہلی شان بشریت کی، دوسری شان نورانیت کی، تیسری شان حقیقت مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں یہ بات سمجھا دیتا ہوں چھوٹی سی مثال سے۔ قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں نا، تو قرآن پاک کی بھی 3 شانیں ہیں۔ کتنی شانیں ہیں؟ 3۔ وہ جو ہاتھ میں کاغذ اور گتے کا اٹھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ قرآن۔ یہ ظاہر ہے قرآن کا، یعنی دکھائی دیتی ہے کتاب کی شکل میں، اوپر جلد چڑھی ہوئی ہے، اندر صفحات ہیں اور کالی شے یا کسی بھی رنگ سے لکھا ہوا ہے، یہ ظاہر ہے۔ وہ قرآن کھولیں گے، اس کی آیتوں کو دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ قرآن کا باطن ہے، یعنی آیات اصل ہیں، باقی تو دکھانے کے لیے ایک کاغذ چاہیے تھا، ورنہ حضور جبرائیل امین نے تو لکھ کے نہیں دیا، جبرائیل امین نے قرآن پڑھا، حضور نے سنا، یاد ہو گیا۔ ہمیں کیسے نظر آیا قرآن؟ وہ جب لکھا گیا تو نظر آیا،
लिखा किस पर गया कि कागज पर, कागज इकट्ठे करके जिल्द बना दी गई, तो ये क्या बन गया, कुरान का जाहिर। अब कुरान हमने खोला तो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आयात कुरान का क्या है, बातिन। और जब हमने ये आयत पढ़ी तो इसका तर्जुमा समझ आया कि सारी तारीफें उस रब के लिए हैं जो कायनात को पालने वाला है। ये है कुरान की हकीकत। बात समझ आ गई। कागज और गत्ता वो कुरान का जाहिर, अंदर आयात कुरान का बातिन, और आयात का माना वो कुरान की हकीकत। अगर ये बात आप समझ गए हैं, अब आए हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, नूर। अल्लाह ने अपने नूर के फैज़ से बनाया। अब हम हजूर को देख सकते थे, नहीं देख सकते थे। रब को देख सकते हैं, नहीं। फरिश्ते देख सकते हैं, नहीं। हम हजूर को नहीं देख सकते थे, वो आलम नूर में थे। बशरों को दिखाने के लिए हजूर का वजूद बशरी अल्लाह को बनाना पड़ा। भाई कुरान अगर कोई पढ़ रहा हो तो आपको आयतें नजर आएंगी, नहीं। कागज पर लिख देंगे तो कागज के सहारे नजर आ जाएंगी या नहीं आएंगी, आ जाएंगी। तो रब ने दिखाना था अपना हबीब, तो लिबास बशरी बनाया और उसमें नूर मुस्तफ़ा रखा, तो बताया कि ये है मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बशरों को दिखाने के लिए लिबास बशरी बनाया, अंदर नूर मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नूर ही सब कुछ है, नहीं। हदीस सुनी हुई है आपने, हुजूर ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बुलाया और बुला के कहा, ऐ सिद्दीक़, सबसे ज्यादा तुम मेरे करीब रहे हो, सफर में, हजर में, गार में, मिजार में, हर जगह सारी जिंदगी तुम मेरे करीब रहे हो। लेकिन याद रखो, लम यारिफनी हकीकती सिवा रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो अल्लाह के हबीब की एक हकीकत भी है जो हमें दिखाई, किसी को भी दिखाई नहीं देती सिवाय रब के। तो हजूर की कितने शाने हुई, बोलिए दोबारा, बशरियत, नूरानियत और हकीकत। जैसे कुरान की मैंने आपको समझाई, कुरान का जाहिर जिल्द, कागज, आयात और आयात का माना। इसी तरह हजूर की जो 3 शाने हैं, तीनों शानों को अल्लाह ने अलग अलग मेराज करवाई। बशरियत को कैसे करवाई, वो जो बशरी वजूद था ना, जिसमें नूर रख कर अल्लाह ने दुनिया के लिए भेजा था, उस बशरी वजूद को सामने बिठाया और रब ने अपने हबीब से कलाम किया। जिस्म के कानों से अल्लाह की आवाज सुनी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और रब से कलाम किया अपनी जुबान अक़दस से। तो जिस्म की मेराज ये है कि ये रब के सामने बैठे और उससे हम कलाम हो। जब अल्लाह अपने हबीब से हम कलाम हो चुका, देर तक पता नहीं कितना जमाना क्या क्या बातें की, जब वो बातें कर चुके, अल्लाह अपने हबीब की सुन चुका और अल्लाह तबारक व तआला अपना कलाम अता कर चुका, तो रब ने फरमाया, हबीब कुछ है जो हमने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है, समझा दिया है, कलाम कर दिया है, अभी और भी कुछ है हमारे पास जो आपको अता करना है। हजूर ने अर्ज की होगी, बारी ताला अता फरमाए। तो फरमाया होगा, हबीब वो जो कुछ पढ़ा पढ़ाया जा सकता था वो हमने पढ़ा दिया है, अब सब कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता, कुछ दिखाना है। ये तो आप बच्चे भी जानते हैं ना, सारा कुछ थ्योरी नहीं होती, कुछ क्या होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो जब हजूर को अल्लाह अपनी शान के लायक पढ़ा चुका, तो फरमाया, हबीब अब निगाहें उठाओ, सामने देखो, हम पर्दा उठाते हैं, मा जागल बसर व मा तगा। अब हम अपने आप का, यानी अपनी जात का दीदार कराते हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अनवार का, अपनी तजल्लियात का, अपनी जात का, हर शय का दीदार कराया। और दीदार वो जो जिस्म मुस्तफ़ा की आंखें थी, उन आंखों के जरिए करवाया। यहाँ हजूर शेखुल इस्लाम इसका माना भी अर्ज करते हैं, फरमाते हैं, अल्लाह ने उस लम्हे हजूर की आंखों को वो शान अता की, खुद अता की, ताकि वो रब के नूर को देख सके। वगरना
اس کی تو ایک جھلک نہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکے نہ طور برداشت کر سکا، چل کے راک ہو گیا۔ تو اللہ کے حبیب نے اللہ کا اپنے جسم کی آنکھوں سے دیدار کیا، یہ نور کی معراج ہے۔ بھئی انسانی جسم میں روح، نور اور بشر دونوں ہیں نا، ہمیں بھی اللہ نے تھوڑا سا نورانیت دی ہے، جو آنکھوں کی صلاحیت ہے نا دیکھنے کی، یہ نور ہے۔ تو یہ نور کا استعارہ ہے، فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، ہم نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کروائی کہ اپنا نور دکھا دیا، ذات کا، انوار و تجلیات کا۔ اور پھر تیسری معراج کروائی کہ باری تعالیٰ نے فرمایا حبیب ہم نے پہلے پڑھایا، سمجھایا، سکھایا، کلام کیا، پھر پردے اٹھائے اور سب کچھ دکھا دیا، ابھی کچھ اور بھی ہے جو آپ کو عطا کرنا ہے۔ پوچھا مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا کچھ پڑھا دیا، کچھ دکھا دیا، اب جو رہ گیا ہے نا وہ پیچھے ایک ہی شے رہ گئی ہے، اور وہ میری حقیقت ہے کہ خدا کیا ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، اور رب کی ذات کی وہ جو حقیقت ہے، فرمایا یہ نہ میں دکھا سکتا ہوں یعنی ان آنکھوں کو، اور نہ پڑھایا جا سکتا ہے، یہ وہ شے ہے جو آپ کے دل اقدس میں ہم رکھ رہے ہیں۔ ما قذب الفؤاد ما رأى۔ سامعین کرام، میں چھوٹی سی ایک مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ قرآن دیکھا جا سکتا ہے، آنکھوں سے پڑھا جا سکتا ہے، وہ جو اس کے اندر حقیقت ہے وہ کسی استاد کے بغیر سمجھ آ سکتی ہے؟ نہیں۔ وہ جو آیات کے معنی ہیں، مطالب ہیں، تفاسیر ہیں، سب کچھ ہے، وہ سالوں، بیسیوں سالوں جب کوئی بندہ پڑھتا رہتا ہے تو پھر وہ کئی کبھار دروازے کھلتے ہیں اور نئے نئے معنی، مطالب، مفاہیم سمجھ آتے ہیں قرآن پاک کے۔ وہ کہاں سے آتی ہے، حقیقت کیسے پتہ چلتی ہے؟ وہ اللہ دروازے کھولتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے کلام کیا، پھر پردے اٹھائے، دیدار کروایا، اور پھر اپنے نور کا راز قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیا۔ یہاں بڑی خوبصورت بات کی اسی شب معراج کے موقع پر ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا نا ما قذب الفؤاد ما رأى، دل نے انکار نہیں کیا اس تصدیق، اس شے کا، حقیقت کا جو آنکھوں نے دیکھی۔ تو کیا سمجھ آئی بات؟ سمجھ ہی آئی۔ وہ جو 32 بار پہلے دکھایا تھا نا، وہ جو دل اقدس میں ایک نقشہ تھا اللہ کے نور کا، اللہ کی ذات کا، جو حضور کو اللہ دکھاتا رہا، جب سامنے بیٹھ کے دیکھا نا تو دل کہتا رہا ہاں یہ وہی نور ہے، یہ وہی ہے جو رب پہلے دکھاتا رہا ہے۔ اب جب واپس پلٹنے لگے تو اللہ نے فرمایا حبیب اب یہ حقیقت ہم آپ کے دل اقدس میں رکھ رہے ہیں، اب 32 بار پہلے آپ آئے عالم خواب میں، ایک بار جسمانی طور پہ آئے، اب دوبارہ اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کچھ دکھائیں گے وہ یہی ہوگا جو آج آپ دیکھ کر جا رہے ہیں۔ تو دل پھر بھی تصدیق کرتا رہے گا اس کی۔ تو دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس معراج سے واپسی پر یہ تھی کہ اب میں اس پر مکمل کر رہا ہوں اپنی بات۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت فرمایا ایک طرف رب ہے اور ایک طرف مخلوق ہے، دونوں کے درمیان میں اس کا حبیب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے حضور کو ایک حقیقت عطا کی تاکہ رب سے مل سکے، ایک بشریت اور ایک نورانیت عطا کی کہ رب سے لے کر وہ فرشتوں کو اور انسانوں کو عطا کر سکے، جنوں اور انسانوں کو عطا کر سکے۔ تو انسانوں، جنوں اور فرشتوں کو عطا کرنے کے لیے اللہ نے بشری وجود بنایا اور نوری وجود بنایا اور حقیقت بنائی کہ اس سے لے سکے۔ فرماتے ہیں وہ لے کر واپس پلٹے تو اب کیفیت یہ تھی، جاتے ہوئے علم حضور کا تھا، واپس آتے ہوئے اس علم پر رنگ خدا کے علم کا چڑھ گیا تھا۔ جاتے ہوئے اخلاق حضور کے تھے، اب پلٹتے ہوئے وہ خدا کے اخلاق تھے۔ جاتے ہوئے صفات حضور کی تھی، پلٹے تو وہ صفات خدا کی تھی۔ اب ایک فرق رہ گیا،
بس ذات کا، یہ ذات مصطفیٰ کی ہے، وہ ذات خدا کی ہے۔ باقی ہر شے پر رنگ کس کا چڑھ گیا؟ اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ سامعین کرام، جیسے ایک عام آدمی ہے اور ایک کسی محکمے کا، پولیس کا یا آرمی کا افسر ہے، وہ جو وردی پہن لیتا ہے نا، اس کے بعد جو اس کو نشان لگ جاتے ہیں، اب وہ اس محکمے کے اختیار استعمال کرتا ہے۔ بندہ وہی ہوتا ہے جو پہلے تھا، وردی پہن لی، پھول لگ گئے اس کو، اب اس کو کسی محکمے کے اختیار مل گئے، بس بلا تشبیہ و بلا مثال بشر ہی اوپر گیا تھا، پلٹ کے واپس آیا تو ذات بشر کی ہی رہی، لباس الوہی پہن کے آ گیا۔ اب اندر ذات مصطفیٰ کی ہے، دیکھنے میں دیدار خدا کا ہے۔ اندر ذات مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم خدا کی جھلک ہے، وہ نور خدا کی جھلک ہے، اخلاق میں اخلاق خدا کی جھلک ہے، صفات میں اللہ کی صفات کی جھلک ہے۔ تو ہر شے پر رنگ خدا کا چڑھ گیا۔ واپس پلٹے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ جو آپ نے سنا ہوا ہے کتنے چکر لگے؟ 9 چکر لگے، اور 50 سے 5 نمازیں ہوئی۔ یہ 9 چکر کس لیے لگے؟ صرف اس لیے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر 9 بار کہا تھا مولا اپنا آپ دکھا، فرمایا موسیٰ آج کھڑا ہو یہاں پر اور 9 بار میرے حبیب کو اوپر بھیج، تو دیکھتا رہے، تیری معراج ہوتی رہے گی، حبیب اوپر آئے گا، میں اپنے حبیب کو دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھتا رہے گا۔ اب حضور تشریف لاتے تو جو حضور کو دیکھتا، یہی حضور فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حقیقت ہے، یا ایک پہلو ہے جو علماء نے، مفسرین نے کتب میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ جو اللہ رب العزت نے عطا کیا، اس کا ایک حصہ، ایک قطرہ، ایک فیض، ایک جھلک اپنی امت کو بھی حضور عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں سفر معراج کے اس انعام، یعنی نماز کی بھی پابندی اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو قربتیں اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کی، اس کے فیض کا صدقہ، ان قربتوں کا صدقہ اللہ حضور کی ساری امت کے اجتماعی گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔